के सवालात आते हैं वारिस भाई कि जिसने कोई गम देखा किसी की फौतगी का, जैसे कोई औलाद फौत हो गई या शौहर फौत हो गया, तो बहुत बड़ा गम है, नो डाउट। जैसे एक मदर थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बच्ची थी 14 साल, डाउन सिंड्रोम था, उसे थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी थी, तो बड़ा मेरे साथ अटैच थी, मेरे साथ सोया करती थी ऑफ कोर्स, और अंधेरे से डरती थी, तो मैं उसके साथ ही लगी रहती थी, मुझे गले लगा के सोती थी। तो फिर रोने लग गई, कहती कि अब मुझे बड़ा वो होता है, खौफ आता है कब्र में क्या होगा, कैसे होगी, अंधेरा होगा वहाँ पे, सुभान अल्लाह। तो मैंने उन्हें एक ही जुमला कहा जिसने उन्हें काम डाउन कर दिया कि देखें, आप तो थी उसकी माँ, अब वो चली गई अपनी खालिक के पास। तो अगर आप उसके बारे में इतना फ़िक्रमंद थी और इतनी मोहब्बत दे रही थी, तो खालिक का फिर क्या मामला होगा उसके साथ। आप तो खालिक जो ट्रीट उसे कर रहा होगा उस बच्ची को, सुभान अल्लाह। यानी आप क्यों ये नहीं सोचती कि अल्लाह तो आपसे इन्फानाइट टाइम्स मोहब्बत करता है, तो अल्लाह के पास जा चुकी हैं वो। ये तो आपको, बल्कि ठीक है गम अपनी जगह, लेकिन आपको राज़ी भी हो जाना चाहिए कि रब ने बुला लिया अपने पास, और अब रब बेस्ट टेक केयर उसकी कर रहा होगा। तो ये वारिस भाई, मैं कल ही एक भाई के साथ बैठा था, हमारे नेशनल टीम के भी क्रिकेटर हैं वो। अली भाई, इस बात पे एक हदीस मेरे जी ज़हन जी में जी, मैं भूल ज़रूर जाऊंगा, ज़रूर। मुझे वो बात कर लें, वो बड़ी खूबसूरत हदीस है। जी नबी अलैहिस्सलाम अपने साहब के साथ है, हदीस का मफहूम है कि एक खातून जो कि तंदूर में रोटियां लगा रही थी और साथ में उसका बच्चा था, तो जब वो नीचे रोटी लगाने के लिए जाती तो अपने बच्चे को उस आग की लपटों से और उसकी तपश से बचाती, और जब वो रोटियां लगा के अपने यानी फरागत हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो गुफ्तगू के दौरान ये उसने पूछा कि क्या अल्लाह भी इस कदर ही मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी, जिस तरह तुम अपनी औलादों से मोहब्बत करते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इससे कहीं ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो वो माँ का वाक़या, क्या माशाल्लाह खूबसूरत वाक़या, कि उनको तो तसल्ली होनी चाहिए कि अब वो मेरे हाथ में, मैं तो कभी उसको नज़रअंदाज भी कर, झाड़ भी देती होंगी, हाँ, गुस्सा अब भी तो हो वो जाती होंगी, टोटली जो है अल्लाह अब तो ताला वो के अल्लाह हाल है। सुब्हानहू व तआला के जो है वो पास है, और अल्लाह और कैसी इसी परवरिश कर तरह रहे होंगे। कई माएँ परेशान होती हैं अपनी बच्चों की परवरिश के हवाले से, इनका क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा, सुभान अल्लाह। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि देखें, आपको इतनी फ़िक्र है, अल्लाह को भी है ना, अल्लाह ताला के बंदे हैं, ये अल्लाह ताला को ही जवाब दे हैं। आप इंशाल्लाह नेक बने, आप अपने तौर पे तकवा इख्तियार करें, जैसे वो सूरह कहफ का ही वाक़या है ना, वकाना अबूहुमा सालिहा, चूँकि इनका बाप नेक था तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इनकी हिफाजत की जाए। अल्लाह की गारंटी है कि अल्लाह हिफाजत करेगा। तो आपका काम है पेरेंटिंग करना अपनी तरफ से जितनी की जा सकती है, बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर इनको हिदायत पे लाएगा, ज़रूर इनका ख्याल रखेगा। तो ज़्यादा हमें परेशान अपनी नहीं बेस्ट होने की एफर्ट, ज़रूरत, हम अपनी बेस्ट बेस्ट डिलीवर एफर्ट कर रहे हैं। करें, हाँ, बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता है इनसे, तो वो ज़रूर इनकी टेक केयर भी करेगा। अब वो ये हमारे क्रिकेटर भाई का वाक़या कोई सुनाने लगे थे। कल मैं बैठा हुआ था उनके साथ, तो नाम इसलिए नहीं लूँगा फॉर प्राइवेसी रीजंस। तो वो हमें ना बड़ा मज़ाहिया कुछ बातें भी थी, वाक़यात सुना रहे थे। कहते कि हमारे जो फेलो क्रिकेटर्स हैं, मतलब डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहे थे, कहते कि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं ना, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, तो होटल में ठहरे हुए हैं, अच्छे खासे होटल में, 4 स्टार 5 स्टार होटल में ठहरे हैं। मतलब लोग भी इज़्ज़त दे रहे हैं, होटल वाले भी इज़्ज़त दे रहे हैं कि भाई क्रिकेटर है, ठीक है। उसके बाद अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़बान पे नाशुक्री कि हमारा किचन नहीं चलता, हमारा किचन, हमारा क्या बनेगा। कहते, मैं उन्हें कहता हूँ, अल्लाह के बंदों, होटल में बैठे हुए हो, 5 स्टार, क्रिकेट खेल रहे हो, कर भी वो रहे हो जो पसंद का काम है। कई लोग हैं वो काम करते हैं जो पसंद नहीं है, और वो बस मजबूरन कर रहे होते हैं। क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट के ही पैसे मिलते हैं, पैशन है, वही पैशन प्रोफेशन ही है। प्रोफेशन है, पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, किस चीज़ की नाशुक्री है। ये क्या जुमला है कि किचन नहीं चलता है, सुभान अल्लाह। तो ये देखें, अल्लाह की मोहब्बत क्या हमें नज़र नहीं आनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें, देखें, हमारा एक पैशन था, वही हमारा अगर प्रोफेशन बन गया, तो क्या हमें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए इसको अल्लाह तो सुब्हानहू गालिब व ने तआला। अय्याशी कहा है कि सही बात, पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए, सही दैट इज़ द अय्याशी। सही बात है। तो ये नाशुक्री का एलिमेंट भी वारिस भाई बड़ा गालिब आ जाता है कभी कभी। जैसे सईद अनवर भाई ने भी एक वाक़या सुनाया हुआ है अपनी वीडियो में। उन्होंने कहा, मैं साउथ अफ्रीका के टूर पे था, तो शुएब अख्तर को मैंने कहा मुझे बहुत तेज़ बॉल डालो उसमें प्रैक्टिस में। कहते हैं उसने इतनी तेज़ डाली कि मेरी एल्बो जो है ना ब्रेक हो गई, कोई इंजरी हो गई, उन्हें एल्बो की इंजरी हो गई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। कहते मैं इतना डिप्रेस हुआ कि मेरे ना माइंड में नाशुक्री आ गई। मैंने अल्लाह को कहा कि अल्लाह, मैं तो यहाँ खेलने आया था और मैं इंजर हो गया हूँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरा कसूर क्या था।
کہتے ابھی میں اسی طرح کے خیالات میں گم تھا کہ پتہ نہیں میں میچ کھیل پاؤں گا نہیں کھیل پاؤں گا یہ وہ. اور کہتے ہیں میرا کیریئر کا بڑا ڈیفائننگ مومنٹ بھی تھا. کہتے ہیں مجھے غالباً فون کال آئی کسی کی کہ وہ بچہ ایک ہے افریقن, وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے, تو اس کی خواہش تھی تو ہم نے کہا آپ سے بات کرا دیتے ہیں, وہ بڑا آتا ہے ویٹ کرتا ہے آپ کا یہ وہ. تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کرا دو. کہتے اس نے مجھ سے بات کی, بچے نے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کی بیٹنگ کا, بیٹنگ سٹائل کا, میں آپ کی طرح بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا تو کرو, کس چیز نے تمہیں روکا ہے, بتاؤ تمہیں کوئی ٹپس چاہیے. تو کہتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا نا, میری ٹانگیں خراب ہیں, میں ویل چیئر پہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا واش روم میں جا کے, اتنا رویا کہ اے رب میں ایلبو انجری پہ ناشکری تیری کر رہا ہوں. یہ بچہ ساری عمر کرکٹ نہیں کھیل سکتا, یعنی یہ ویل چیئر پہ ہے, تو میں کتنا بڑا مجرم ہوں اللہ رب العالمین کا. تو اکثر ہم محبت دیکھ نہیں رہے ہوتے. علی بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اسی یعنی اگر جنرلی اگر آپ پرابلم میں ہیں, تنگی تکلیف میں ہیں, فقر و فاقے میں ہیں, صحت کی حوالے سے پرابلم میں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا آسان حل دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے نا نعمتوں کی صورت میں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو. لائن شکر تم لا ازیدنکم, یعنی ایک اتنا آسان فارمولہ ہے کہ آپ کے پاس دودھ نہیں ہے پانی تو ہے, اگر پانی بھی نہیں ہے گلاس تو موجود ہے, اگر گلاس میں موجود نہیں ہے تو دونوں ہاتھ تو ہیں, اگر ہاتھ بھی موجود نہیں ہے تو پاؤں تو ہیں. جو میسر ہے نا اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دو. لائن شکر تم لا ازیدنکم. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو ایک تھریٹ کال دی ہے نا وہ یہ ہے لائن کفر تم ان عذابی لشدید. اللہ نے پھر بات ہی نہیں کی آگے, اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر اللہ نے ڈیفینیشن نہیں پیش کی آگے, انٹرپریٹیشن بھی نہیں کوئی کی. اللہ نے کہا کہ پھر تم میرے عذاب کو جانتے ہو, تو تم میرا ناشکری کر کے میرا بگاڑ کیا لوگے, میرا عذاب ہے پھر وہ تمہارے لیے تیار پڑا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہمارے پاس موجود ہے نا, اللہ سبحانہ علی میں جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالباز توبہ قبول ہو گئی ہے, اس کی کیا علامات ہیں؟ تو اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد انسان ناشکری سے بچنا شروع ہو جاتا ہے, وہ شکر کرنا شروع کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے. وہ دنیا کی کم نعمتوں کے اوپر بھی وہ اپنے آپ میں خوف میں رہتا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں مجھے حساب دیا جائے گا, اس پہ شکر ادا کرتا ہے. وہ اپنے آخرت کے حوالے سے جو نیک اعمال ہیں اس کو وہ کم جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توفیق سے توبہ کی علامات میں وہ اچھی مجالس اختیار کرتا ہے, بری مجالس سے وہ بچنا شروع ہو, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, نیکیوں کی طرف رغبت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی میں یعنی آپ کی توبہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان ناشکری چھوڑ دیتا ہے اور شکر گزار بندہ بن جاتا ہے, چاہے اس کو نعمتیں کم ہی کیوں میسر نہ ہو. یہ ایک اور واقعہ بس میں سناتا ہوں, پھر آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں, آپ کوئی زبردست بات پہ کنکلوژن کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور جو صحابی یہ حدیث سنا رہے ہیں وہ باقاعدہ پھر مسکرا بھی رہے ہیں سناتے باہر. تو ان سے جب پوچھا گیا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اتنا, کہتے جن جن موقعوں پہ میں مسکرایا ہوں میرے نبی بھی مسکرائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو واقعہ ہے پورا, جو شخص بالکل اینڈ میں جنت میں جائے گا اس کے بارے میں ہی واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا لیکن آڈینس. اچھا جب آپ نے کہا نا کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے تو میرے ذہن میں یہی حدیث زبردست. چلے میں اس پہ سبقت لے گیا کہ مجھے پہلے یاد آ گیا. تو واقعہ یہ ہے وارث بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب جہنم سے نکالے گا تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اب راحت کیسے دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائے گا, اور درخت چھاؤں والا ہوگا, بڑا زبردست درخت ہوگا. تو وہ ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہو کیا رہا ہے, سرپرائز ہے اس کے لیے. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب یہ جو درخت ہے نا مجھے ادھر تک لے جا, وہ فرمائش کرے گا. تو وہ کہے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اگر میں تمہیں یہاں تک لے جاتا ہوں نیکسٹ پھر دوبارہ نہیں کہنا, کوئی فرمائش تو نہیں. تو وہ کہے گا نہیں اے رب بس یہاں تک مجھے لے جا. اچھا اس کے بعد ایک اور درخت اللہ تھوڑے سے فاصلے پہ دکھائے گا, اس کا اور دل للچائے گا, کہے گا اے رب ذرا وہاں تک تو لے جا. اللہ مسکرائیں گے, اللہ کہیں گے ابھی تو نے کہا تھا کہ تو اور خواہش نہیں کرے گا. اس نے کہا نہیں اللہ بس یہ میری آخری خواہش. وہاں جب لایا جائے گا ایک اور درخت اللہ دور سے دکھائے گا, وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا, اس سے بھی وسیع آیا ہوگا. وہ پھر ظاہرہ لالچ لائے گا, کہے گا اللہ بس یہاں تک لے جا, اس کے بعد کوئی خواہش نہیں, پکی بات ہے. اللہ مسکرائیں گے, اللہ اسے وہاں تک لے آئیں گے. اس کے بعد اس سے جنت کا گیٹ دکھایا جائے گا, اللہ اکبر. اور وہ حیران ہوگا وہ نظارہ جنتیوں کو دیکھ کے, کیا نظارہ ہوگا وہ اس کے لیے, کیا سرپرائز ہوگا. تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ کیا ہے,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تجھے اب جنت ملنے والی ہے. تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے, تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اس پہ وہ صحابی عبداللہ بن مسعود بہت کھل کے مسکرائے. تو صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کھل کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے ہوئے بہت مسکرائے تھے کہ اس نے کہا رب العالمین تو رب ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ مذاق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اسے جنت میں ڈالیں گے تو اللہ اسے کہیں گے اب یہ بتا کہ اگر تجھے دنیا جتنی جگہ دے دی جائے اس جنت میں تو خوش ہے؟ تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا, وہ کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ کہے گا اچھا یہ بتا اگر 7 گنا اور دے دی جائے تو پھر تیرا کیا کہنا ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ اللہ جب ریلیف دیتا ہے وارث بھائی تو پھر اس طرح سے دیتا ہے, اور اسے 10 دنیا جتنی جو ہے وہ نعمت. سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ یا داؤد اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو میرے بندوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ جانتے ہیں نا کہ وہ ہمیں جتنا بتا رہے ہیں ہم اس کو بھی نہیں ڈائجسٹ کر پا رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کس قدر محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اس وقت علی بھائی جو پوری امت مسلمہ کے اوپر جو حالات و واقعات ہیں, جو غزہ کے معاملات ہیں, کشمیر کے معاملات ہیں, شام لیبنان کے معاملات ہیں, برما کے معاملات, اور بحثیت مجموعی جو ہماری صورتحال ہے, بہرحال ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نافرمانی کی ہے, ہم گنہگار ہیں, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. یہ جب تک پوری عالمی سطح پہ امت مسلمہ کی حیثیت یعنی بحثیت پوری امت مسلمہ توبہ کی طرف راغب نہیں ہوگی, سچی بات ہے کہ ان ضلالتوں سے بھی ہم نہیں نکلیں گے. اللہ چاہتے ہیں ہمیں نکالنا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صلح تو کر لو, میرے طرف آؤ تو صحیح. اگر 1 بالشت آؤ گے میں 2 بالشت آؤں گا, چل کے آؤ گے دوڑ کے آؤں گا. تو اس وقت بحثیت امت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وہ چلے ہو پھر توبہ کرنی ہے تو پھر صحیح پکی سچی والی توبہ کرو نا, ایسی توبہ کرو کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے, وہ تو تیرے گناہ بھی معاف کر دے اور ماضی کی طرح حال اور مستقبل میں بھی وہی شان و شوقتیں عطا فرمائے. تو علی بھائی میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی ویسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کو محبوب ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ سب کی پریشانیاں آسان فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حکمت دیں, پرسپیکٹیو دیں کہ ہم اس کی محبت کو کلیئرلی دیکھ سکیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں. تو بس یہی دعا کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت لیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کا کام قبول کریں, آپ کے علم عمل میں اضافہ کریں, اسی طرح کام کرتے رہیں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے اور آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں, حاجات ہیں, اللہ اسے قبول فرمائے. اور اللہ ہمارے سننے والوں کی بھی جو حاجات ہیں, تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, مناجات ہیں, اللہ قبول و منظور فرمائے. بالخصوص ان بہنوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے جن کو نیک صالح رشتے مطلوب ہیں, ان کے لیے جن کو صحت کے مسائل ہیں, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ان بہن بھائیوں کے لیے جو معاشی اعتبار سے پریشان ہے, اللہ روزگار, بہترین روزگار, رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.